سے پورا استنبول ہی نماز کے لیے امڈ آیا ہو۔ رات سے ہی لوگوں نے مسجد کے باہر ڈیرے ڈال دیے تھے، تاہم 1,500 نمازیوں کی گنجائش ہونے اور مسجد میں جگہ نہ ملنے کے باعث ہزاروں شہریوں نے باہر گلیوں اور سڑکوں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں سلمان علی اوان سے۔ سلمان علی اوان، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج پورے ترکی اور عالم اسلام کے لیے بڑا تاریخی دن تھا اور آیا صوفیہ کے اندر تقریباً 86 برس بعد آج پہلی بار باجماعت نماز جمعہ ادا کی گئی۔ بلا شبہ یہ صدر رجب طیب اردگان کی پالیسیز ہیں جس میں وہ جدید جمہوریہ ترکی جو کہ ایک بنیادی طور پر آئینی طور پر قانونی طور پر ایک سیکولر ملک ہے، ایک سیکولر نظام حکومت ترکی میں موجود ہے، لیکن وہ تاریخ کا دھارا جو ہے وہ لگتا ہے اس قسم کے اقدامات سے پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج اسی قسم کے جو ان کی پالیسی ہے صدر رجب طیب اردگان کی، جس کو ترکی کی آئینی عدالت کی جانب سے بھی توثیق مل چکی ہے، اور ترکی کی آئینی عدالت جو ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک کا فیصلہ جس کی جانب سے کالعدم قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو مسجد کی جو ڈاکیومنٹس ہیں، ڈیڈز ہیں، آئینی طور پر قانونی طور پر وہ مسجد ہے اور مسجد کو کسی بھی میوزیم کے اندر کنورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو تمام تر آئینی قانونی مدد حاصل ہونے کے بعد، عوامی تائید حاصل ہونے کے بعد صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے تاریخی صدارتی فرمان جاری کیا گیا تھا گزشتہ ہفتے، اور آج اسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی روشنی کے اندر آج پہلی بار آیا صوفیہ مسجد کے اندر تقریباً 85 برس بعد جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کی گئی، اور آیا صوفیہ مسجد محض ایک مسجد نہیں اور صرف اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ 85 برس یہاں پر نماز ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو تقریباً 1500 برس پرانی عمارت ہے، اور ایک ایسی عمارت ہے جس کو جو بازنطینی سلطنت ہے، بازنطینی امپائر ہے، اس کے ایک مرکزی کیتھیڈرل کی حیثیت حاصل تھی۔ جو گریک آرتھوڈاکس کلیسا ہے، جو گریک آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، ان کے لیے ایک بڑی مقدس کام کی حیثیت اس کو حاصل تھی، اور جب 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں جب استنبول کو فتح کیا گیا یا قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا 1453 کے اندر، اس کے بعد اس مسجد کو 3 روز بعد فتح کے ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے 1920 کی دہائی تک یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ ایک مسجد رہی اور استنبول کی سے مرکزی مسجد کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن پھر جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور ایک جدید ترک جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی تو مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو مسجد کے بجائے ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب پھر مسجد کی رینوویشنز کی گئی، مسجد کے اوپر پلاسٹر جو ہے کھرچا گیا، تو کہیں پر ہمیں جو کرسچن آئیکونز ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور کہیں پر ہمیں جو اسلامک کیلیگرافی ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو بڑی ایک منفرد نوعیت کی ایک عمارت ہے، ایک بہت تاریخی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ عمارت ہے، اور آج اس عمارت کے اندر، اس مسجد کے اندر جس کو مسجد میں بطور مسجد بحال کر دیا گیا ہے، پہلی بار آج جب نماز جمعہ ادا کی گئی تو بلا شبہ جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ رات سے ہی لوگ جو ہیں وہ مسجد کے باہر جمع ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جگہ نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ باہر ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھتے دکھائی دیے، اور کووڈ-19 کے باعث جس طرح سے جو SOPs تھے ان کے اوپر میک شور کیا گیا کہ عمل درآمد ہو۔ ترک صدر سمیت تمام جو کیبنٹ ممبرز وہاں موجود تھے اور جو عام شہری نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اسپیشل تاریخی اوکیزن کے موقع پر سب کے سب جو اپنے جائے نماز ساتھ لائے اور اپنے جو فیس ماسک ہیں وہ پہن کر آئے۔ تو تقریباً 86 برس بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تاریخ جو ہے وہ آج رقم کی گئی کہ آیا صوفیہ جو ہے اس کو بطور مسجد اس کی حیثیت جو ہے بحال کر دی گئی ہے، اور صدر رجب طیب اردگان سمیت ان کی کابینہ کے اراکین اور اہم جو ترک مذہبی رہنما ہیں ان کی جانب سے وہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی۔ یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ یونیسکو کا ایک یہ عالمی ورثہ کی حیثیت رکھتی ہے آیا صوفیہ مسجد، اور یونیسکو کی جانب سے بھی اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ 537 عیسوی کے اندر جو ہے یہ مسجد یا چرچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد 1453 تک اس کو چرچ کی حیثیت حاصل رہی، اور اس کے بعد پھر 1920 کی دہائی تک جو ہے یہاں پر باضابطہ جو ہے ایک مسجد جو ہے موجود رہی، یعنی کئی صدیوں تک مسجد قائم رہی، اور اس کے بعد ایک پھر میوزیم والا پیریڈ آیا جو کہ جس کو ہم ایک ترک سیکولر جمہوریہ کی شناخت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ صرف مسجد کی بحالی جو ہے وہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی کامیابی نہیں بلکہ ان تمام ایلیمنٹس کی کامیابی ہے، ان تمام عناصر کی کامیابی ہے جو کہ ترکی کو اس کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اسے سیپریٹ نہیں کرنا چاہتے نظام حکومت کو، کہ وہاں پہ سیکولر ہے اور شاید آنے والے برسوں تک سیکولر ہی رہے گا، لیکن جس طرح سے جو ایک ریکنورژن کی گئی ہے، جس طرح سے مسجد کو بحال کیا گیا ہے، وہ بلا شبہ صدر رجب طیب اردگان جو ہے ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کی یہ کامیابی ایسی ہی کامیابی ہے کہ وہ بالکل جب
ان کی ایک مومنٹم ان کی کسی پالیسی کو گین ہوتا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, پہلے ایک خاص مومنٹم بلڈ اپ کیا جاتا ہے کئی برس تک, کئی ماہ تک, اور اس کے بعد جب بالکل ہر طرف سے ان کو ایک تائید ملتی ہے اور اس کے بعد پھر رجب طیب اردگان جو ہے اپنی پالیسی کا, اپنے اقدام کا اعلان کرتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آیا صوفیہ کے معاملے کے اوپر, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں, اس کے اوپر گریک کلیسا کی بھی نظر تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان علی اوان, آپ نے ہمیں آگاہ کیا.